یہ نہیں کہا کہ یہ پھل کھا لو تمہارے کپڑے اتر جائیں گے، اس کو ایسے خوبصورت انداز کے اندر پیش کیا کہ یہ کہا کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے یہ پھل کھا کے، مزین کر کے خوبصورت کر کے بات کو ان کے سامنے پیش کیا، اور قسمیں بھی کھائیں۔ جو پھل کپڑے اتروا دینے والا تھا اس پھل کو یہ کہہ کر کھلوایا کہ یہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ بالکل یہی ہتھ کنڈا وہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک وہ استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں طرف دائیں اور بائیں دیواریں ہیں، اور دیواروں کے اندر دروازے لگے ہوئے ہیں، اور دروازے کھلے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ صراط مستقیم اس کے شروع میں ایک دائی بیٹھا ہے جو بھی صراط مستقیم میں داخل ہو رہے ہیں ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم نے بالکل سیدھے جانا ہے، ولا تتعرجوا، بس دائیں بائیں نہیں ہونا، مڑنا نہیں ہے، ٹیڑھے نہیں ہونا، بس اس سیدھے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ اور اس سیدھے راستے کے سر پر بھی اوپر کی طرف بھی ایک دائی بیٹھا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں یہ جو دائیں بائیں دیواریں ہیں ان کے اندر دروازے ہیں، تم نے ان دروازوں کے اندر داخل نہیں ہونا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ وہ اسلام ہے، اور جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، اور دیواروں کے اندر جو دروازے ہیں وہ اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، محارم اللہ ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جو دائی راستے کے سر پر بیٹھا ہے، شروع میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ تم نے بالکل سیدھے چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا۔ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ہر بندے کے، ہر مسلمان کے اندر جو اللہ کا واعظ ہے، جو اس کو نصیحت کرنے والا ہے، جو اندر سے اس کو ابھارنے والا ہے کہ بھائی تم سیدھے راستے پر نہیں جا رہے، تم ٹیڑھے ہو رہے ہو۔ جو انسان کا ضمیر اندر سے انسان کو جوڑتا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا دائی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا کہ سیدھا راستہ تم نے چھوڑنا نہیں ہے، دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، دروازے کھلے ہیں، شیطان ان راستوں پر بیٹھا دعوت دے رہا ہے، تم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ اور شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کیسے اس سیدھے راستے سے بھٹکا کر ان دائیں بائیں راستوں کے اندر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے، فرمایا کہ وہ کہتا ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کے دلوں کے اندر خواہشات پیدا کروں گا۔ نفسانی خواہشات کے ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے برائیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے کیا کہنے لگا؟ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یہ جو اللہ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کھا کے اپنی خیر خائی کا ان کو یقین دلایا۔ اب دیکھیں کیسے برائی کو، ایک حرام چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ وہ پھل جو کپڑے اتروا دینے والا تھا، وہ پھل جو ننگا کر دینے والا تھا، یہ نہیں کہا کہ یہ پھل کھا لو تمہارے کپڑے اتر جائیں گے، اس کو ایسے خوبصورت انداز کے اندر پیش کیا کہ یہ کہا کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے یہ پھل کھا کے، مزین کر کے خوبصورت کر کے بات کو ان کے سامنے پیش کیا، اور قسمیں بھی کھائیں۔ جو پھل کپڑے اتروا دینے والا تھا اس پھل کو یہ کہہ کر کھلوایا کہ یہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا، یہ تمہیں کبھی مرنے نہیں دے گا،
تم لازوال ہو جاؤ گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بالکل یہی ہتھ کنڈا وہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک وہ استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں بھی بزرگوں کو کی تعظیم کے نام پر، ان کے تقدس اور ان کے احترام کے نام پر اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرواتا ہے کہ یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ تمہیں اللہ رب العزت سے بچا لیں گے، ان کو تم اپنا حاجت روا سمجھو، مشکل کشا سمجھو۔ بزرگوں کے دربار بنوا دیے، آستانے بنوا دیے، ان کے نام کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے، ان کے نام کی مرادیں صرف مزین کر کے، خوبصورت کر کے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کی نیک ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، توحید کا بیڑا غرق کر دیا اور بات کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم شرک کرو، تم توحید کا انکار کر دو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ نہیں کہا۔ اس انداز سے لے کر آیا کہ شرک بھی ہو گیا اور وہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم مشرک ہیں، اپنے شرک کو وہ تسلیم کرنے والے بھی نہ رہیں۔ پھر اماموں کی تعظیم کے نام پر، ان کے احترام کے نام پر ان کی شان کو اس قدر بڑھا دیا کہ انبیاء کی واضح تعلیمات کو لوگ ٹھکرانے لگے۔ صاف اس نے نہیں کہا کہ انبیاء کی بات کو ٹھکرا دو، یہ حدیث نہ مانو، یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ آئمہ کا تقدس اور آئمہ کا احترام اس قدر ان کے اندر بھر دیا، اس قدر ان سے غلو کروایا کہ انہوں نے واضح احادیث سامنے آنے کے باوجود ٹھکرا دیا کہ ہمارے امام صاحب کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، وہ عالم نہیں تھے، انہوں نے دین نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اس طرح کے ہیلوں بہانوں کے ساتھ اس نے لوگوں کو دین سے ہٹا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات سے ہٹا دیا، اور پھر تجارت کے اندر منافع کے نام پر، مختلف قسم کی جدید سکیموں کے نام پر لوگوں کو سود کے اوپر لگا دیا۔ واضح طور پر نہیں کہا کہ تم سود خوری کرو، اللہ رب العزت نے واضح طور پر منع فرمایا تھا کہ سود چھوڑ دو، اگر تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ سکیمیں دیں، ایسے منافع کی ہرس ان کے اندر پیدا کی، لالچ پیدا کیا کہ وہ سود کی طرف آ گئے۔ پھر عورتوں کو بھی حقوق کے نام پر پہلے ان کے گھروں سے نکلوایا کہ تمہارے بھی حقوق ہیں، تم پر ظلم ہوتے ہیں، تمہارے اوپر زیادتیاں ہوتی ہیں، مردوں کے بالمقابل لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر فیشن کے نام پر ان کے کپڑے اتروانے شروع کر دیے، آزادی کے نام پر ان کو برہنہ کرنا شروع کر دیا، یعنی مختلف قسم کے مزین شدہ وہ طریقہ واردات اس کا ایسا انداز کہ جس کے ساتھ لوگ خود بخود شریعت سے دور ہٹتے چلے جائیں، صراط مستقیم سے ہٹتے چلے جائیں، اور وہ راستے، وہ دروازے جو صراط مستقیم پر تھے لوگ اس میں سیدھے طور پر داخل نہیں ہوتے تھے، مختلف ہیلوں کے ساتھ خوبصورت بنا کر مزین کر کے ان راستوں کو ان کے اوپر شیطان نے چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے۔